السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ مبارک کہنا، جمعہ کے دن کی مبارکباد پیش کرنا کیسا ہے؟ یہ بہت مرتبہ سوال پوچھا گیا ہے، تو میں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ اس مسئلے کو حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ دھیان سے سن کر آپ اسے سمجھ لیں۔ جمعہ کے دن کی مبارکباد دینا بلا شبہ یہ ایک جائز کام ہے، منع نہیں ہے کہیں، تو اگر کوئی مبارکباد دیتا ہے تو جائز ہے۔ کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ شریعت نے جب اس سے منع نہیں کیا ہے تو پھر جس چیز سے شریعت منع نہ کرے وہ کام بالکل جائز ہوتا ہے اور اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1726۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے اسے حلال کر دیا گیا ہے، اسے ظاہر کر دیا گیا ہے۔ جو حرام ہے، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، حلال وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں حلال کیا گیا ہے، اور حرام وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں حرام بتایا گیا ہے۔ اور پھر فرماتے وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، اور جس سے خاموشی اختیار کی گئی، یعنی جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کہیں کچھ نہیں ہے تو پھر اگر وہ کرے تو جائز ہوتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ تو جب قرآن و حدیث میں کہیں اس کے حوالے سے منع نہیں کیا گیا ہے تو پھر جو لوگ اس سے منع کرتے ہیں اور بدعت کہتے ہیں، گناہ کہتے ہیں، وہ کس حدیث سے منع کرتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ وہ حدیث پیش کریں کہ جس کی بنیاد پر وہ منع کرتے ہیں۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، جمعہ کا دن ہمارے لیے مبارک دن ہے، اچھا دن ہے، اور اچھی بات پر مبارکباد دینا یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، پورا واقعہ حضرت مالک بن صعصعہ نے بیان کیا ہے کہ واپس جب حضور تشریف لائے، آپ نے معراج کے واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ جب جبریل مجھے لے کر چلے، دنیاوی آسمان پر جب پہنچا، دروازہ بند تھا، کھولا گیا تو پھر انہوں نے پوچھا دروازے کے جو نگہبان تھے کہ کون؟ تو انہوں نے کہا جبریل۔ تو کہا کہ اور کون ہے ساتھ میں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولا گیا اور اس کے بعد میں انہوں نے کہا خوش آمدید، خوش آمدید، مرحبا کہہ کر انہیں استقبال کیا گیا۔ اسی طرح آسمانوں پر جب انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ سے، حضرت ابراہیم سے، حضرت آدم سے، حضرت یوسف سے، سب نے مرحبا کہہ کر ان کا استقبال کیا۔ ایک لمبی حدیث ہے جو مشکات المصابیح کتاب الفضائل والشمائل باب فی المعراج، حدیث نمبر ہے 5861۔ تو اس حدیث کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کام اچھا ہو تو اس اچھے کام پر کسی کو بھی مبارکباد دینا یہ جائز ہوتا ہے، درست ہوتا ہے۔ یہ پہلی چیز تو بھائی حدیث شریف میں کہیں منع نہیں کیا گیا۔ دوسری چیز، ایک اشارہ ملتا ہے اس حدیث سے جو میں نے پیش کیا ابھی، کہ اگر کام اچھا ہو تو پھر اچھے کام پر مبارکباد دینا جائز ہوتا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں، احمد بن محمد قمولی شافعی نے جواہر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ میں عیدین یعنی عید اور بقرعید، اسی طرح سالوں اور مہینوں کی مبارکباد دینے کے بارے میں اپنے ساتھیوں کا کوئی کلام نہیں دیکھا ہے جیسا کہ لوگ اسے کرتے ہیں، یعنی مبارکباد دیتے ہیں۔ اور میں نے اس میں دیکھا جس میں شیخ ذکی الدین عبد العظیم منذری کے فوائد سے نقل کیا گیا ہے کہ بے شک حافظ ابو الحسن مقدسی سے مہینوں اور سالوں کے مبارکباد دینے کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا مہینوں اور سالوں کی مبارکباد دینا بدعت ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ لوگ ہمیشہ اس کے بارے میں مختلف رہے ہیں، یعنی الگ الگ لوگوں کی رائے رہی ہے۔
پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ وہ جسے میں خیال کرتا ہوں وہ یہ کہ یہ مبارکباد دینا مباح کام ہے، یعنی جائز کام ہے، نہ یہ سنت ہے اور نہ ہی یہ بدعت ہے۔ اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان جمعہ کی مبارکباد دیتا ہے تو بلا شبہ یہ جائز ہے، اس کو آپ گناہ کا کام یا بدعت کا کام یا حرام کا کام نہیں کہہ سکتے، البتہ سنت بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اور بدعت بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اگر کوئی دیتا ہے مبارکباد تو بھائی شریعت کی روشنی میں وہ کام جائز ہوگا۔ اب جو منع کرے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے اس پر دلیل واضح طور پر پیش کرے کہ کیوں یہ بدعت ہے اور کیوں اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ گزارش کرتا ہوں اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔